الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، چند دنوں کے بعد ہمارے سروں پر نہایت ہی عظیم الشان مہینہ یعنی رمضان المبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، سرکش شیاطین بھی جکر دیے جائیں گے، قید کر دیے جائیں گے، نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی ہر رات اعلان ہوگا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے طلبگار پیچھے ہٹ جاؤ، اب تو بس کرو۔ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم انسان ہے۔ روزہ، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، قیام اور دعا و استغفار پر مشتمل نیکیوں کے موسم بہار کی آمد ہے۔ جب ہمارے گھروں میں کسی ہر دل عزیز مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس کی زینت اور زیبائش کرتے ہیں، چہروں پر خوشیاں مچل رہی ہوتی ہیں، دل باغ باغ ہوتا ہے، اور مہمان کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ہمیں جواب دیجئے کہ رمضان کی آمد پر ہم اپنے دل میں کیا کیفیت پا رہے ہیں، جبکہ چند دن ہی رمضان کو باقی رہ گئے ہیں۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں اور کیسے اس عظیم مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں، اسی سلسلے میں آج کے اس آن لائن پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک مہینہ بعد چلا جاتا ہے، لیکن رمضان سے ہم میں سے اکثر لوگ خاطر خواہ طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ذرا غور کریں، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے ہوں گے؟ 10 رمضان، 20 رمضان، 40 رمضان، جتنے بھی آئے ہوں، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ ان پچھلے رمضانوں میں ہماری حالت کیسی رہی، ہماری عبادت کی کیفیت کیسی رہی، ہمارا ایمان کیسا رہا، ہماری اللہ رب العالمین سے نزدیکی کیسی رہی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا تقوی کیسا رہا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول تھا نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکا؟ مجھے یقین ہے کہ ہماری اکثریت کا جواب کسی صورت میں اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف پچھلے رمضانوں میں ہماری کیفیت جیسی بھی رہی ہو، آنے والا رمضان
کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنائیں گے اور اس رمضان کا خیر و خوبی سے استقبال کریں گے۔ اگر آپ تیار ہیں تو اس کے لیے ہم 10 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، صرف 10 گزارشات، دل حاضر کر کے اور کان لگا کر ہماری باتیں سنیں۔ کاغذ اور قلم اگر ہاتھ میں لے لیں اور اہم نکات جو ہوں گے انہیں قلم بند کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا، تاکہ پابندی سے ان نکات پر عمل کرنے اور انہیں اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کی جائے۔ تو آئیے ہم ان 10 نکات کو جانتے ہیں تاکہ انہیں اپنی عملی زندگی میں جگہ دے سکیں اور تقوی کی صفت خود میں پیدا کر سکیں، جو روزہ کا خلاصہ ہے۔ پہلی گزارش، گناہوں سے سچی توبہ کیجیے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں اور آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جبکہ ہم تو گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں کس قدر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ان حقوق کا تصفیہ کر لیں۔ کسی کا حق مارا ہے تو اسے چکا دیں۔ دلوں میں کسی طرح کی کدورت ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے تو صلح اور صفائی کر لیں اور اپنے بھائیوں کے تئیں دل کو بالکل پاک صاف کر لیں۔ اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اکیلے میں ایک دن بیٹھیں، اپنے سارے گناہوں کو نوٹ کریں، پہلے بڑے گناہوں کی لسٹ بنائیں، پھر چھوٹے گناہوں کی، اس کے بعد بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کو سامنے رکھیں، پھر سوچیں کہ آخر کون سی چیز اس گناہ پر مجھے اکساتی ہے، کون سی چیز اس گناہ پر مجھے آمادہ کرتی ہے۔ بیکاری، اکیلے میں بیٹھنا، من کی چاہت، دوستوں کی صحبت یا شیطانی وساوس۔ ان اسباب میں سے جو بھی سبب گناہوں میں الجھائے ہوئے ہو، سب سے پہلے اس سبب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس گناہ کے مقابلے میں اسی کے جیسے کوئی جائز کام بھی کریں، کیونکہ اللہ گناہ سے روکتا ہے تو اسی کے جیسے جائز کام کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور ایک اہم اور کامیاب طریقہ یہ ہے کہ خود پر ہم لازم کر لیں کہ اگر میں نے فلاں گناہ دوبارہ کیا تو اتنے روپیے صدقہ کروں گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 15 میں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر مانا کہ جب کسی کی غیبت کروں گا تو ایک روزہ رکھوں گا، کسی کی غیبت ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، اور میں نے اپنے آپ سے نظر مان لیا، چنانچہ جب کسی کی غیبت کرتا تو ایک روزہ رکھتا، جس نے مجھے تھکا دیا۔ پھر میں نے نظر مانا کہ جب کسی کی غیبت کروں تو ایک درہم صدقہ کروں گا، فمن حب الدراہم ترکت الغیبہ، درہم سے محبت کی وجہ سے میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسوں سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اس لیے اپنے اوپر لازم کر لینے سے آسانی کے ساتھ ہم برائی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ برت کر دیکھیے۔
یہ پہلی گزارش رہی۔ دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں قیام کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے۔ مشہور تابعی معلّہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما۔ پھر جب رمضان کے بعد نیکیاں کر لیتے تو 5 مہینہ تک یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں قبول بھی فرما لے۔ وہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کی دعا کریں، اور ہم ہیں کہ رمضان آنے کو ہے لیکن اس کے استقبال کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خبر کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس مہینہ کو پا لینا اور اس میں عبادت کی توفیق حاصل کر لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ سنیے، یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عہد نبوی میں بنو قضاعہ کے 2 آدمیوں نے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک نے شہادت پائی اور دوسرے نے 1 سال کے بعد وفات پائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اخیر میں وفات پانے والے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ای ذالک تعجبون، تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، پھر اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی رکعات نمازیں پڑھیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل یا رسول اللہ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں شہادت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود صحابی اپنے شہید ساتھی پر صرف اس وجہ سے فوقیت لے جاتے ہیں کہ انہیں مزید 1 سال کی مہلت ملی تھی، 1 سال کی زندگی ملی تھی جس میں رمضان آیا، اس کے روزے رکھے، شب قدر پایا، اس میں قیام کیا اور سال بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ رمضان ہمارے لیے غنیمت ہے۔ کتنے لوگ اس سال رمضان سے پہلے وفات پا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی بخشی ہے تو ان ایام کے برکات سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ کیا خبر کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو۔ اس لیے آنے والے مہینے کا خیر و خوبی سے استقبال کریں۔ ہمارے اوپر طلوع ہونے والا رمضان خیر و برکت کا چاند ثابت ہو۔ ہمارے اوپر طلوع ہونے والا جو چاند ہو وہ خیر و برکت کا چاند ثابت ہو۔ اسے دیکھ کر ہمارا دل شوق سے امڑ آئے اور ہماری زبان گویا ہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ تو یہ چاند ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کرنا۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ تیسری گزارش، رمضان سے مشغول کرنے والے جو بھی کام ہو سکتے ہوں رمضان کے آنے سے پہلے ان سے نمٹ لیں، ان کو
ختم کر لیں، ان سے نمٹ سکتے ہوں تو نمٹ لیں۔ رمضان میں مارکیٹنگ کرنے سے ہمارا دل تنگی کا شکار ہونے لگتا ہے اور ہم بہت سارے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ابھی ہم کرونا کے دنوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے گھر پر ٹھہرنا چاہیے، بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے رمضان اور عید کی ضروریات کی چیزیں اگر رمضان سے پہلے خرید لیں تو پورے طور پر فارغ ہو کر رمضان سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ جن کاموں کو پہلے کیا جا سکتا ہو کر لیں، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک ٹالنا ممکن ہو سکتا ہو ٹال دیں۔ چوتھی گزارش، اپنے عقیدہ کی اصلاح پر دھیان دیں اور ایمان میں تازگی لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ہی بیس ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے۔ عقیدہ میں خرابی آئی تو سارے اعمال اکارت ہوں گے، اور نمازوں اور روزوں کے اہتمام کے باوجود وہ نمازیں اور وہ روزے ہمارے چہرے پر مار دی جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، تب اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغفرت کے لیے ایمان کی سلامتی شرط ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ایمان میں تازگی بھی لائیں، یعنی ایمان کو جلا بخشنے والی کتابیں پڑھیں رمضان کے آنے سے پہلے، یا آڈیوز سنیں یا ویڈیوز دیکھیں، تاکہ ہمارا نفس اس مہینے سے استفادہ کرنے اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا کی حقیقت، موت کے اٹل فیصلے، قبر کے عذاب، آخرت کے مراحل، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں پڑھیں یا سنیں۔ کرونا وائرس کو دیکھیے کہ یہ تو بہترین سبق ہے ہم سب کے لیے، کہ چلتا پھرتا انسان اچانک بیمار ہوتا ہے اور چند ہی دنوں میں دنیا سے گزر جاتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ چوٹی کے علماء اور مشائخ ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئے، اور ہم خود بھی گزرنے والے ہیں۔ یہ احساس ہر وقت ہمارے ذہن میں طاری رہنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکتا ہو تو قبرستان کی زیارت بھی کریں، اور اپنے آخری انجام کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں۔ رمضان میں اللہ والوں کے معمولات میں کیسے تبدیلی آتی تھی اور ان کی کیسی کیفیت ہوتی تھی، اسے بھی جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا بھی دل نرم ہو سکے اور ہمارے اندر بھی نیکی کی رغبت پیدا ہو، نیکیاں جمع کرنے کا شوق پیدا ہو۔ پانچویں گزارش، رمضان اور روزے کے فضائل، مسائل اور احکام کی جانکاری حاصل کریں۔ رمضان اور روزے کے فضائل کو جانیں۔ اگر ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم نہ ہوگی، روزوں کی اہمیت معلوم نہ ہوگی، تو ہم اس ماہ مبارک سے واقعی صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ ایک انسان جہالت میں ہوتا ہے تو بہت سارے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل کی بھی جانکاری حاصل کریں۔ مستند آڈیوز سن کر، ویڈیوز دیکھ کر، مستند کتابیں پڑھ کر، آتھینٹک کتابیں پڑھ کر، ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر جہاں روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں فقہی دروس کا اہتمام کیا گیا ہو، اسی طریقے سے اگر ہو سکتا ہے تو اجتماعی شکل میں گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ
کتابیں پڑھیں، کیسٹ سننے کا اہتمام کریں، ابھی سے یہ کام شروع کریں تاکہ حقیقی معنوں میں ہمیں روزہ اور رمضان کے احکام اور مسائل معلوم ہو جائیں اور دینی بصیرت کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ چھٹی گزارش، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں۔ پلاننگ ضروری ہے اگر ہم واقعی رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں تو۔ رمضان میں مختلف نیک اعمال کی انجام دہی کی نیت کریں۔ کئی مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کی نیت ہو، شب بیداری کی نیت ہو، سچی توبہ کی نیت ہو، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی نیت ہو، دین کے لیے کام کرنے کی نیت ہو، صدقات و خیرات کی نیت ہو، اور ان نیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، پریکٹیکل لائف میں جگہ دینے کے لیے باضابطہ پلاننگ کریں۔ 24 گھنٹے کے لیے ایک چارٹ بنائیں، اور چارٹ ایسا ہو کہ اس چارٹ کو اپنے پریکٹیکل لائف میں برتنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک چارٹ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر اس چارٹ میں یا اس لسٹ میں آپ شامل کریں کہ ہم سحری سے پہلے جگیں گے، پھر اس وقت میں وضو کریں گے، جس قدر میسر ہو نمازیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے، کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی وقت پر پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اس لیے سونے میں ہماری نمازیں بے وقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پھر نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی پابندی کریں، نماز وتر کی پابندی کریں، اور روزانہ دعا کا اہتمام کریں کہ یہ مہینہ ہی مانگنے کا مہینہ ہے، اس کی ہر رات میں انسانوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں۔ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ پورے رمضان نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور غربا اور مساکین کا خیال کریں گے، فون پر اپنے رشتہ داروں کی خبر لیں گے، ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کریں گے، چاہے مادی ضرورت ہو یا مانوی ضرورت ہو۔ آپ سے جس حد تک ہو سکتا ہو صدقات و خیرات کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم رمضان میں سخاوت اور دریا دلی سے کام لیں اور غریبوں کی مدد کرنا اپنے چارٹ میں شامل کریں۔ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ ہم روزانہ روزے داروں کو افطار کرائیں گے۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکتا ہو تو روزے داروں کو افطار کرائیں، اور اگر افطار کا سامان رمضان سے پہلے مستحقین تک پہنچا دیں تو اور بھی بہتر، کیونکہ وہ رمضان کے لیے تیاری کر سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اپنے لسٹ میں یہ شامل کریں کہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سونے کا وقت طے کریں، اور جتنا طے کریں اتنا ہی سوئیں۔ کچھ وقت نکال کر ڈیلی اسلامی کیسٹ سنیں، ویڈیوز دیکھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعہ دعوت کے کام میں شرکت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیکچر دیں، لیکن قرآنی آیات،
احادیث نبویہ، آتھینٹک ویڈیوز اور آڈیوز تو ضرور شیئر کر سکتے ہیں نا، اس لیے کیجئے اور اس بات کے فکر مند بنیے کہ کم سے کم ایک آدمی کو بھی رمضان میں میرے ذریعہ ہدایت مل جائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ رمضان میں انسانی طبیعت میں فطری طور پر قبول حق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے لسٹ میں یہ شامل کیجئے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری یکسوئی کے ساتھ شب قدر کو تلاش کریں گے اور ان 10 دنوں میں انسانوں سے کٹ کر خوب عبادت کریں گے، گر گرائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے اور زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کریں گے۔ اپنے لسٹ میں شامل کیجئے کہ پورے رمضان قرآن کریم سے ہمارا گہرا تعلق ہوگا۔ قرآن کریم ہر وقت آپ کے سامنے رہے گا، ایک مرتبہ اور 2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ قرآن ختم کرنے کا عزم رکھیں، اور یہ نہیں کہ تلاوت کی شروعات رمضان میں کریں گے، نہیں بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ شعبان کے مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خود کو فارغ کر لیتے تھے۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور بس، اور بغیر سوچے سمجھے نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ہماری تلاوت ایسی بھی ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن میں خود کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمارے رب کا پیغام ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک آیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کس حد تک اتر سکا ہے، ہم کس حد تک قرآن کے پیغام پر اتر رہے ہیں۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد اسے سمجھنا ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کی رٹ لگانا۔ ہمارا یہی حال قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، جو اصل میں شیطان کی ایک سازش ہے۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِن مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ تَنْفِيرُ عِبَادِ اللَّهِ مِن تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْهُدَى وَاقِعٌ عِنْدَ التَّدَبُّرِ۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تدبر قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تدبر کے بعد اسے ہدایت ملنی ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ تدبر کے بعد اس کو ہدایت ملنی ہے۔ اس لیے شیطان بندے کو تدبر قرآن سے روکتا ہے، دور کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اور اگر عربی نہیں جانتے تو اپنی زبان میں ترجمہ معانی قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ عجیب طرح کی تبدیلی آئے گی ہماری زندگی میں اگر ہم نے ایسا کیا تو برت کے دیکھیں۔ 7ویں گزارش، رمضان کے کام ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ رمضان آنے کے بعد نیکیاں کریں گے، نہیں، بلکہ ابھی سے رمضان کے کام شروع کر دیں۔ پہلے 5 وقت کی نمازوں پر غور کریں، اگر ان نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پہلی فرصت میں اسے دور کریں۔ اور ایک مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عبداللہ بن ابی کو دیکھیے، منافق تھا، 5 وقت مسجد نبوی میں آ کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اگر نمازوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کوتاہی کو دور کر لیں۔ فجر کی نماز میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اسے دور کر لیں۔ سنتوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اسے دور کر لیں۔ وتر کی نماز میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اسے دور کر لیں، اور خود سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اب کوتاہی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر، اگر پچھلے رمضان کے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے اور ابھی تک ان کی ادائیگی نہ کر سکے ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر ہمارے روزے قضا نہیں ہوئے ہیں پھر بھی شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ استقبال رمضان کے لیے پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی۔ ذرا اپنے نبی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کو روزوں سے آباد کرتے تھے، اور سنن نسائی کی روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میری چاہت ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجیے، یہ بات نوٹ کیجئے کہ 15ویں شعبان کی رات میں یا اس کے دن میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کا اہتمام کرنا اور اسے شب برات نام دینا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس رات میں کچھ بھی ثابت نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ اس لیے بدعات و خرافات سے ہمیشہ اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ تیسرے نمبر پر ہم اپنی آمدنی کا حساب و کتاب کریں۔ اگر آپ کے مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے تو پہلی فرصت میں حساب لگا کر زکوٰۃ کے جو پیسے بنتے ہیں، زکوٰۃ کا حصہ غریبوں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے تو شریعت کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا بندھن ہوگا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی نصاب کے برابر ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن سونے اور چاندی سے آگ کی چادر بنائی جائے گی۔ کیا بنائی جائے گی؟ آگ کی چادر بنائی جائے گی اسی سونا اور چاندی سے، اور اس چادر کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کے پہلوؤں، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اگر چادر ٹھنڈی ہونے لگے تو اسے پھر گرمایا جائے گا اور اس کو یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس دن کی مقدار
50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد بندوں کے عملوں کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والا یا تو جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، یعنی اپنے عمل کے حساب سے۔ اللہ اکبر! کیسی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس لیے جو لوگ اپنے مالوں پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ سونا کے مالک ہوں، چاہے روپیے پیسے کے مالک ہوں، وہ ہوش میں آ جائیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں۔ چوتھے نمبر پر، اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے اور اب تک ہم نے حج نہیں کیا ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے نیت کر لیں کہ پہلی فرصت میں جب بھی موقع ملے گا اپنے پاکیزہ مال سے فرید حج کی ادائیگی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کورونا کی اس آفت کو انسانیت سے دور کر دے، تاکہ ہم حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آٹھویں گزارش یہ ہے کہ روزے کو خراب کرنے والے کاموں سے دور رہیں۔ روزہ کو خراب کرنے والے وسائل میں سب سے خطرناک وسیلہ جو ہمارے سماج میں آج کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، ڈش، ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے۔ آج اس نے گھر گھر پہنچ حاصل کر لی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، ہمارے جیب میں ہوتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ہماری پوری فیملی پر یہ نگیٹو اثر ڈال رہا ہے۔ جو کوئی بھی انٹرنیٹ کا رسیہ ہے یا ٹیلی ویژن کا دیوانہ ہے، ایسا انسان صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہ کریں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کریں تو ضرورت کے تحت، اور وہ بھی خیر کے کام میں استعمال کرتے ہیں تو صحیح ہو۔ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، لیکن اسی گلاس میں ایک انسان شراب بھی پیتا ہے۔ آخر ہم شراب کیوں پئیں؟ گلاس پانی پینے کے لیے ہے، تو ہم اس گلاس میں پانی ہی پئیں۔ بس سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ، اس کا استعمال خیر کے کام میں کریں، دعوت کے کام میں کریں۔ نویں گزارش، فضولیات سے خود کو بچائیں۔ فضولیات سے کیا مراد ہے؟ فضولیات سے مراد یہ ہے کہ ہم بیکاری میں نہ لگیں، بیکاری نہ کاٹیں۔ ایک مسلمان کے پاس وقت اور ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ضرورت کے بغیر کوئی کام کرنا یہ بیکاری ہے۔ اس لیے ہم خود کو فضولیات سے بچائیں۔ بات کرنی ہے تو ضرورت کے مطابق بات کریں، کچھ دیکھنا ہے تو ضرورت کے مطابق دیکھیں، کچھ سننا ہے تو ضرورت کے مطابق سنیں، کھانا کھانا ہے تو ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ضرورت کے مطابق اٹھیں اور بیٹھیں۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5 چیزیں ہوئیں۔ ان 5 چیزوں میں بیکاری نہیں آنی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ اگر بات کی، ضرورت سے زیادہ اگر دیکھا، ضرورت سے زیادہ اگر سنا، ضرورت سے زیادہ اگر کھانا کھایا، ضرورت سے زیادہ اگر صحبت اختیار کی، تو کسی صورت میں ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹ نہیں سکتے۔ رمضان کے فیض سے خاطر خواہ طریقے سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ گویا ہمیں اپنے کان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنی نگاہ کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنے پیٹ کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اور اپنے دل کو بھی روزہ رکھوانا ہے۔ تب جا کر ہم صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
فضولیات سے خود کو بچانے کے لیے سب سے بہتر علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کو لازم پکڑیں اگر ممکن ہو سکتا ہے تو، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا اجر و ثواب کا سبب تو ہے ہی کہ 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس VIP ہوں گے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اور پھر مسجد میں ہونے کی وجہ سے ہم برائیوں سے بچیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں گے۔ اس لیے اگر ممکن ہو سکتا ہے تو مسجد کو لازم پکڑیں، فضولیات سے ہم بچ سکیں گے۔ 10ویں اور آخری گزارش، یہ آخری گزارش ہوگی، عورتیں اپنے مخصوص ایام میں، ہماری دینی بہنیں اور مائیں اپنے مخصوص ایام میں بھی عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ نقطہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، اس لیے یہ آخری نقطہ ہم اختیار کیے ہیں تاکہ اس پہ غور کیا جائے۔ عورتیں رمضان میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے اور مختلف قسم کے پکوان تیار کرنے میں صرف کر دیتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں ان کو ثواب نہیں ملے گا، اگر نیت اچھی ہے تو اس میں بھی ان کو ثواب ملے گا، جبکہ اگر پلاننگ کی ہوتی تو اس وقت کو بھی نیکی کے کام میں لگا سکتی تھیں۔ عورتیں اس حالت میں بھی ذکر کا اہتمام کر سکتی ہیں، کھانا بناتے ہوئے ذکر کا اہتمام کر سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر نیت اچھی ہو تو اس میں ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاص ایام میں، جس میں ان کو نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے، روزے نہیں رکھنے ہوتے ہیں، کسی طرح کی عبادت کا کام ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن اس بات سے کس نے روکا ہے کہ وہ ذکر نہ کریں؟ اس بات سے کس نے روکا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار نہ کریں؟ اس بات سے کس نے روکا ہے کہ وہ تلاوت قرآن نہ سنیں؟ وہ قرآن کی تلاوت اپنے مخصوص ایام میں بھی سن سکتی ہیں۔ اس بات سے کس نے روکا ہے کہ وہ دعا نہ کریں؟ خاص کر رات کے تیسرے پہر میں ایک عورت کو چاہیے کہ ان مخصوص ایام میں بھی جاگ کر اللہ کا ذکر کرے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 گزارشات تھیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اگر ہم نے ان گزارشات پر دھیان دیا اور پورے عزم کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اپنے پریکٹیکل لائف میں ان پوائنٹس کو جگہ دی تو آنے والا رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر رمضان ثابت ہوگا۔ آئیے ان گزارشات پر ایک ہلکی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی گزارش، توبہ اور استغفار کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور اس میں قیام کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری گزارش، رمضان سے مشغول کرنے والے جو کام بھی ہیں، رمضان سے پہلے اگر ان سے نمٹ سکتے ہوں تو نمٹ لیں۔ چوتھی گزارش، اپنے عقیدہ کی اصلاح پر دھیان دیں، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے، اور ایمان میں تازگی لائیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ پانچویں گزارش، رمضان اور روزے کے فضائل، مسائل اور احکام کی جانکاری حاصل کریں تاکہ دینی بصیرت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکیں اور صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔
چھٹی گزارش، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، کئی مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کی نیت ہو، شب بیداری کی نیت ہو، سچی توبہ کی نیت ہو، اخلاق و کردار کو سدھارنے کی نیت ہو، دین کا کام کرنے کی نیت ہو، صدقات و خیرات کی نیت ہو، اور پھر 24 گھنٹے کے لیے ایک چارٹ بھی بنائیں، اور ہم نے 8 نکات اس چارٹ میں ڈالنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر رمضان کے کام ابھی سے شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں پر غور کریں، رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو ان کی قضا کر لیں، مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے تو حساب کر کے مال کی زکوٰۃ نکال دیں، اگر ہم حج نہ کر سکے ہیں اور ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو ہم عہد کریں کہ پہلی فرصت میں جب موقع ملے گا تو حج کریں گے۔ اور 8ویں گزارش یہ ہے کہ روزہ کو خراب کرنے والے کاموں سے دور رہیں۔ 9ویں گزارش یہ ہے کہ فضولیات سے بھی خود کو بچائیں اور بیکاری میں نہ لگیں، کیونکہ بیکاری میں لگیں گے تو رمضان کی برکتوں کو ہم سمیٹ نہ پائیں گے۔ اور 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی خود کو خیر سے محروم نہ رکھیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں۔ اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آنے والے رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنا دے، اور کرونا وائرس جیسی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔